أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. یہ سورہ محمد کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اعمال، ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو کیا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد بھی انسان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہو سکتے ہیں. اس کی کچھ اسباب ہیں انسان کے اعمال برباد ہونے کے. ان میں سے ایک بہت بڑا ایک سبب ہے، وہ ہے ریاکاری. آج کا ہمارا موضوع ہے ریاکاری کا فتنہ. ریاکاری کا یہ جو فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ عمل کرتا ہے، ڈھیر سارا عمل کرتا ہے، ہر چھوٹی بڑی عبادت کرتا ہے. ایک انسان صبح اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، الحمدللہ، دن بھر جو بھی دعائیں پڑھتا ہے، وہاں سے لے کر حج تک، عمرہ حج جتنی بھی دعائیں ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، انسان بہت ساری دعائیں کرتا ہے. مگر ان ساری عبادتوں کے باوجود انسان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ اگر اس کے عمل میں ریاکاری اگر شامل حال ہو، شامل ہے اس کے عمل میں، تو پھر اس کا عمل سب برباد ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. کیونکہ وہ بہت ہی بدنصیب انسان ہے جو زندگی بھر عمل کرتے آیا، اللہ کی اطاعت کرتا رہا، رسول کی اطاعت کرتا رہا، اور جب پہنچا اللہ رب العالمین کے نزدیک، حساب و کتاب جہاں پر اس کا ہو رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے کہ اس کے عمل سب برباد ہو چکے ہیں. دنیا میں عمل کرنا آسان نہیں ہے، دین بہت آسان ہے، مگر عمل آسان نہیں ہے. آپ مثال نماز کی اٹھا لیجئے، آپ صرف نماز دیکھ لیجئے کہ بہت مشکل ہے نماز پڑھنا، کوئی آسان عمل نہیں ہے نماز پڑھنا. فجر کی نماز کو آپ لے لیجئے، کوئی آسان وقت نہیں ہے، انسان کی کچی نیند کا وقت ہے. انسان بڑی قربانیاں دے کے اٹھتا ہے صبح سویرے، اور اٹھ کر کے اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، بہت کی پیاری نیند کو، اور ایسے وقت میں اٹھ کر آتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے. تو اس وقت میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا، اور ایسی نیند کا وقت اگر انسان سے غفلت ہو جائے، 5-10 منٹ کی سے اگر غفلت ہو جائے تو اس کی نماز چلی جائے گی. لیکن انسان وقت کا جو ہے وہاں پر پوری پابندی اس کی کرتا ہے. تو عمل آسان نہیں ہے، دنیا میں عمل کرنا آسان نہیں ہے. تو ہر عمل کے پیچھے انسان کو وقت لگانا پڑتا ہے، اور جسمانی جو ہے وہاں پر جو ہے نا اس کو حرکت بھی دینی پڑتی ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ ضروری ہوتا ہے ہر عمل کے پیچھے. حج کرتا ہے انسان، ایک مسلمان جاتا ہے حج کے لیے، تو آسان نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان حج کے لیے گیا اور بس جا کر کے جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے آ گیا، نہیں. اس کو بہت ساری وہاں پر جو ہے نا عبادتیں کرنی ہیں، محنتیں اور مشقتیں وہاں پر جو اس کو برداشت کرنی پڑیں گی. تو غرض یہ کہ اتنی ساری محنتیں کر کے انسان عمل کرنے کے باوجود بھی کل اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سارے عمل برباد ہو گئے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو ایک بہت بڑا سبب ہے انسان کے ان اعمال
کے برباد کرنے کا وہ ہے ریاکاری. انسان جو بھی عمل کرے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے. تو یہ سارے مقاصد کو سامنے رکھ کر کے انسان عمل کرے. کسی کو خواہش خوش کرنے کے لیے یا نام پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے اگر انسان عمل کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اخلاص بہت ضروری ہے. عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں. کوئی بھی انسان عمل کرے، چاہے سبحان اللہ کہے، استغفر اللہ کہے، الحمدللہ کہے، چھوٹا عمل کرے یا بڑی عبادت، حج عمرہ جیسی بڑی عبادتیں کر لے، کوئی بھی عمل انسان کرے اس کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اخلاص، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرے. اور دوسری شرط ہے متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے، جس طریقے سے عبادت کرنے کے لیے کہا ہے اس طریقے پر عمل کرے، اس طریقے سے عبادت کرے، تبھی چل کر اس کا عمل قبول ہوتا ہے. اگر اس کے پاس صرف اخلاص ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا وہ طریقہ نہیں ہے اس کے عمل میں، اس کا عمل مقبول نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 100% وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے عمل کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے عبادت کرنے کے لیے کہا ہے وہ پورا 100% دے رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو دونوں میں سے ایک شرط بھی اگر مفقود ہے، ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی، ایک شرط دوسری شرط نہیں ہے، تو اس کا عمل مقبول نہیں ہے. دونوں شرطوں کا پایا جانا عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے. اور دیکھیے شیطان جو ہے ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، میرا اور آپ کا، سب کا کھلا اور بہت بڑا دشمن اور چالاک دشمن ہے. ایسا نہیں کہ شیطان بیوقوف ہے، نہیں، بہت چالاک ہے. اس نے بیوقوفی کی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے، لیکن انسان کو جو بہکاتا ہے بڑی چالاکی سے بہکاتا ہے. میرے اور آپ کی جو نبض ہے، ہمارے نفس کو وہ اچھی طرح پہچانتا ہے. میرے اور آپ کا جو اسٹرینتھ ہے، جو ویکنس ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ میں اس کو کیسے بہکا سکتا ہوں، کیسے میں اس کو سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط طریقے پر لاؤں. انسان کی وہ نفس کو جانتا ہے اور اسی طریقے پر لے جاتا ہے. شیطان پہلے کیا کرتا ہے، انسان کو پیچھے پڑتا ہے کہ اس کو عمل سے دور کروں، اس کو عمل کرنے ہی نہ دوں. میں انسان پوری کوشش کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی سننے والا اور سمجھنے والا نہیں ہے، میری کوشش کو ناکام کر رہا ہے، یہ تو عمل کرنے پر تلا ہوا اور عمل کر رہا ہے، تو شیطان دوسرا حربہ استعمال کرے گا. اس کے پاس ہوتا ہے پلان بی. کیا کرتا ہے، جب انسان عمل کے لیے آتا ہے تو چلو یہ عمل کے لیے جا رہا ہے، تو جب عمل کے لیے آئے گا تو اس کے دل میں ریاکاری ڈالے گا، تو عمل سے روکنے کی پہلے کوشش کرے گا. اگر انسان نہ رکے تو جب وہ مسجد کو آئے گا نماز پڑھنے کے لیے آدمی، تو دیکھے گا کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے. اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز لمبی کر کے پڑھتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ مجھے بہت دیندار سمجھے. سجدے لمبے لمبے کرنے لگتا ہے تاکہ وہ مجھے سمجھے بڑا متقی آدمی ہے، اللہ سے بڑی دعائیں کرنے والا آدمی. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا شروع کرتا ہے. شیطان یہ حربے استعمال کرتا ہے. تو شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس کو، یہ میں نماز کی مثال دی ہے، یہ ہر طریقے کی عبادت میں اس طرح کوشش کرتا ہے، عمل سے پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اگر عمل کرنے کے لیے انسان آگے بڑھے اپنے نفس سے لڑ کر کے، اس کے بعد وہ پلان بھی استعمال کرتا ہے اس کو ریاکاری میں ڈال کے. بہت ہوشیاری سے ہمیں رہنا چاہیے. شیطان کھلا دشمن اور چالاک دشمن ہے، اور وہ ہمیں کسی بھی طرح بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو بہت ہوشیاری سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. جس انسان کے اندر ریاکاری آ جائے وہ انسان نام کا بھوکا ہو جاتا ہے، شہرت کا بھوکا ہو جاتا ہے. اس کو فیم چاہیے دنیا میں. جس انسان کے اندر ریاکاری آ جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی کام کرے، دین کا کام کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، عبادت کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے،
کوئی بھی کام وہ دین کے نام پہ کر رہا ہے تو سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. کس لیے؟ اس کو نام چاہیے, لوگ اس کی تعریف کریں, لوگوں میں اس کا ایک بڑا نام ہو, اس کو شہرت ملے. ریاکار جب اس کے اندر زیادہ ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ بہت بھوکا ہو جاتا ہے اور کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, کیا فرمایا؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. ریاکار لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں, بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, حالانکہ انہوں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا ہوگا. وہ عمل کرے نہ کرے, وہ ریاکار کے دل میں بس یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. یہ ریاکار انسان کی علامت ہوتی ہے. میرے بھائیو, سب سے بڑا ریاکار کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ریاکار جو ہے منافق ہوتا ہے. منافق کی بہت بڑی صفت ہے یہ ریاکاری. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ, جبکہ اللہ رب العالمین بدلے میں انہیں جو ہے زبردست دھوکہ دیتا ہے. اس کا بہترین ان کے دھوکے کا جو بدلہ ہے, اللہ رب العالمین بدلہ جو ہے زبردست دیتا ہے انہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے؟ سستی کے ساتھ. دل میں شرک ہے, اندر سے شرک ہے, بس مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں بتانے کے لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں, میں بھی تمہاری طرح نماز پڑھنے والا ہوں, لیکن سستی سے آ رہے ہیں. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ریاکاری, دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا منافق کی ایک بہت بڑی صفت ہے. تو ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میں اور آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, کہیں ہمارے اعمال میں کہیں ریاکاری تو نہیں ہے, کہیں ہم بھی منافقین کی جو لسٹ ہے, ان کی جو صف ہے, اس صف میں تو نہیں ہے ہم, کہیں میں اور آپ کل قیامت کی بھی منافقین کے ساتھ نہ اٹھائے جائیں. ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہر عمل سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے, اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اخلاص سے یہ عمل کرنے جا رہا ہوں کہ نہیں, یہ عمل میں جو کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں یا ریاکاری پہ کر رہا ہوں. ہمیں جائزہ لے کر جو ہے اس عمل کو انجام دینے کی میرے بھائیو ضرورت ہے. آپ کو بتاؤں, انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انسان ریاکاری کا جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس سے محفوظ نہیں ہوتا ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انسان نہیں, کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتے ہیں شیطان سے, لیکن شیطان ہر انسان کے دل میں سوائے انبیاء کے ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اس کا دفاع کرتا ہے, اس کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے. جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, شیطان ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے, نماز تھوڑی لمبی کر دوں, تھوڑا جھوم جھوم کے پڑھوں, منڈی ہلا ہلا کے پڑھوں, تاکہ دیکھنے والا مجھے دیکھ کر کیا نماز پڑھنے والا ہے سمجھے. تو جو مومن ہوگا جیسے اس کے دل میں وسوسہ آئے گا فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا. دفاع کرنا ہے, مجاہدے کی ضرورت, یعنی محنت کی ضرورت ہے. شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے ریاکاری کا تو محنت کر کے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہیں, ہمارے دل میں ریاکاری شیطان ڈال رہا ہے, فوراً استغفر اللہ ہم نے پڑھ لیا. تو یہ محنت کی ضرورت ہے. ایسے نہیں کہ ہم بس عبادت کرنے جا رہے ہیں اور ریاکاری کا وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے, ہم کچھ محنت نہیں کر رہے ہیں, بس تھوڑا ایسا کر کے ویسا کر کے پڑھ رہے ہیں. نہیں, محنت کی ضرورت ہے. ہم اپنے نفس کو, اپنے جو ہماری جو نیت جو ہمارے دل میں ہوتی ہے, اس نفس کو ہمیں کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے. تبھی چل کر ایک انسان ریاکاری سے جو ہے بچ سکتا ہے. ورنہ وہ چاہے کتنا بڑا عالم ہو, چاہے کتنا بڑا متقی انسان ہو, چاہے کتنا بڑا عبادت گزار ہو, کوئی بھی اس ریاکاری کے وسوسے سے محفوظ نہیں ہے. مجاہدے کی ضرورت ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ابن منقدر رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں, جاہدت نفسی 40 سنہ, میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے 40 سال محنت کی.
40 سال میں نے محنت کی، حتی استقام، اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل تھوڑا کنٹرول میں آیا، میرا نفس کنٹرول میں آیا۔ اس کے بعد کب؟ 40 سال میں نے اس کے پیچھے محنت کی کہ میرے دل میں ریاکاری کا وسوسہ نہ آئے، میں ریاکاری سے بچوں۔ 40 سال میں نے محنت کی، اس کے بعد میں اپنے نفس کو کنٹرول میں لا چکا اور ریاکاری کے وسوسوں سے بچنا شروع کیا۔ تو اس طرح ہمیں محنت کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم نے 1 دن 2 دن محنت کی اور ریاکاری سے ہم بچ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلسل اور لگاتار اس کے پیچھے جو ہے ہمیں محنت اور جستجو کی جو ہے ضرورت ہے۔ بجا بجا احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریاکاری سے آگاہ کیا، متنبہ کیا گیا ہمیں بہت ساری احادیث میں۔ ایک حدیث ہے محمود بن لبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے سب سے زیادہ تم لوگوں کے بارے میں کس چیز کا ڈر ہے؟ فرمایا شرک الاصغر کا ڈر ہے، چھوٹے شرک کا ڈر ہے مجھے۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک الاکبر، شرک الاصغر۔ شرک الاکبر جو کہ لوگ جو ہے غیر اللہ کے سامنے جا کر سر جھکاتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ ریاکاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا، کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن وہ دوسروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو گویا یہ شرک ہی کی طرح ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الشرک الاصغر کہا کہ یہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما ہو یا رسول اللہ، یہ شرک الاصغر کیا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری چھوٹا شرک ہے، لوگوں کو اللہ کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تم عبادت کرتے ہو، تو یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو عمل ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ڈر تھا کہ شرک اصغر کا، ریاکاری کا، کن لوگوں کے سلسلے میں؟ دیندار لوگوں کے سلسلے میں۔ جو بے دین ہوتا ہے چھوڑی، وہ تو عمل کرتا ہی نہیں، پھر اس کے پاس اخلاص اور ریاکاری کا مسئلہ ہی نہیں۔ یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا دیندار لوگوں کے سلسلے میں، اچھے دیندار لوگ، اچھے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے سلسلے میں ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ ریاکاری میں نہ پڑ جائیں۔ 5 وقت نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت کے پابند، روزوں کے پابند، فرض روزے، نفل روزے، صدقہ و خیرات، ساری عبادتوں کے پابند ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ چھوٹے شرک میں، ریاکاری میں نہ پڑ جائیں۔ اور جب لوگ ان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے تو ان کی ہر نیکی گناہ میں بدل جاتی ہے۔ ایک انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں، الٹا اس کی وہ نماز گناہ میں بدل جاتی ہے۔ وہ روزے رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو میں روزے رکھنے والا انسان، تو اس کا وہ روزہ رکھنا اس کے لیے وبال جان ہے، اس کے لیے گناہ میں بدل جاتا ہے وہ عمل۔ اگر وہ انسان عمرہ کرتا ہے یا حج بھی کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس کی وہ عبادت گناہ میں بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیو، انسان کو بہت ہوشیاری سے رہنا چاہیے، اور یہ جو ریاکاری ہے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، ورنہ انسان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، ہباء منثورا ہے، بس ایسے اڑا کر پھینک دیا جائے گا قیامت کے دن۔ ایسے عمل کو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسے فتنے سے نہ ڈراؤں جو کہ دجال کے فتنے سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں کے بارے میں۔ دجال کا فتنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلے جو انبیاء آئے تھے، وہ انبیاء نے بھی اپنی قوموں کو ڈرایا، اپنی امت کو ڈرایا تھا کہ دجال آنے والا ہے، اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، ڈرایا تھا۔ تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے دجال کا فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں ایسی چیز یا کیسا فتنہ نہ بتاؤں جو مجھے تم لوگوں کے بارے میں دجال کے فتنے سے زیادہ ڈر ہے مجھے اس فتنے کے بارے میں۔ صحابہ کے پوچھنے پر، دریافت کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ریاکاری ہے۔ دجال جب آئے گا
تو اس زمانے میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ لوگ جو ہے دجال کی فتنے میں ملوث ہوں گے. لیکن ریاکاری کا جو مسئلہ ہے ہر زمانے میں ہر آدمی اس فتنے میں ملوث ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں زیادہ ڈر تھا, ریاکاری کے بارے میں. ہر آدمی کو اپنے نفس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنی نیت کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. میں کس لیے یہ عمل کر رہا ہوں, کیا پانے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں, تجزیہ کرنے کی جو ہے ہمیں میرے بھائیو ضرورت ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یراعی یراعی اللہ بہ, کہ جو آدمی دنیا میں دکھانے کے لیے دین کا استعمال کرتا ہے, اعمال کا استعمال کرتا ہے لوگوں میں نام پانے کے لیے, تو پھر اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ قیامت کے دن انہی لوگوں کے سامنے بلکہ ساری انسانیت کے سامنے اس کو رسوا کریں گے. ہے دنیا میں لوگ عبادت کے نام پر, دین کے نام پر شہرت پانے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں, نام اور ناموری پیدا کرنے کے لیے عبادات کا استعمال کرتے ہیں, اچھی لمبی عبادت کیے, قرآن کی بہترین تلاوت کر رہے ہیں, کس لیے؟ لوگوں میں شہرت پانے کے لیے. تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اس کو ذلیل کریں گے, رسوا کریں گے اس کو. انسان کو جو ہے سارے اعمال میں جو ہے بہت ہی احتیاط اور حفاظت سے جو ہے جانے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے مشہور حدیث ہے, ہم بار بار سنتے رہتے ہیں یہ حدیث, ہر مسلمان چوکنا ہونا چاہیے اس حدیث کو سننے کے بعد, کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. جہنم میں ڈالا جائے گا نہیں کہا گیا, جہنم کو بھڑکایا جائے گا, جہنم کو سلگایا جائے گا. وہ کون 3 لوگ ہیں؟ ہم سن کر کے ان تینوں نام سن کر کے ہم تو پریشان ہو جائیں گے. ہاں ایسے لوگوں کو جہنم میں ان سے جو آنکھ سلگائی جائے گی کیا؟ کون 3 لوگ ہیں؟ ایک ہوگا عالم و قاری, عالم ہوگا, خطبے دے گا, بیانات دے گا, لوگوں میں دین کے پیغام کو پہنچائے گا. کس لیے؟ ناموری کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. بہت بڑے مولوی صاحب, اللہ کو ڈرنے والے مولوی صاحب, نام کمانے کے لیے. اور ایک حافظ ہوں گے, قاری ہوں گے, بہترین آواز ہوگی, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں میں لوگ یہ تعریف کریں بہت اچھی آواز سے پڑھنے والے. اللہ رب العالمین پوچھیں گے دنیا میں نے آپ کو یہ نعمت دی تھی, علم کی دولت سے نوازا تھا, قرآن کی دولت سے نوازا تھا, اچھی آواز دی تھی, آپ نے کہاں استعمال کیا اس کا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں جو ہے تیرے بندوں کو سکھایا تیری رضا پانے کے لیے. اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم نے دنیا میں اس کا استعمال لوگوں کے پاس نام حاصل کرنے کے لیے کیا تھا, تمہیں نام مل گیا, آج تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا آگ کو سلگانے کے لیے. کس کو ڈالا جا رہا ہے؟ ایک عالم دین کو یا قرآن کے حافظ کو, جو کہ ناموری کے لیے انہوں نے کیا تھا. اور دوسرا آدمی کون ہے؟ وہ آدمی جو دنیا میں بڑا فیاض تھا, بڑا سخی تھا, بڑا خرچ کرنے والا غربا فقراء پر, مساکین پر, اللہ کی راہ میں دینے والا, مدرسوں کو, مسجدوں کو, ہر جگہ دینے والا آدمی. پوچھا جائے گا تم نے کہاں استعمال کیا؟ کہے گا اللہ تیری رضامندی خاطر میں نے خرچ کیا. اللہ رب العالمین کہیں گے نہیں, تو نے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کیا, آج تمہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا. تیسرا آدمی کون؟ مجاہد, جو اللہ کی راہ میں اپنی جان جو ہے قربان کیا ہوگا, شہید ہوگا. وہ کہے گا اللہ میں نے تیری رضامندی خاطر جان قربان کیا تھا. اللہ رب العالمین کہیں گے نہیں, لوگوں کے پاس نام پانے کے لیے تم لوگوں نے جو کچھ کیا وہ دنیا میں سب کچھ مل گیا, آج تمہیں کچھ ملنے والی چیز نہیں ہے, بلکہ الٹا جہنم میں ان سے جہنم کو سلگایا جائے گا. میرے بھائیو, ساری چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ لوگ دنیا میں عمل نہ کیے ہوتے تو بہتر ہوتا ان کے لیے. یہ لوگ حافظ ہی نہ ہوتے, یہ لوگ عالم ہی نہ ہوتے, یہ لوگ اگر مال ہی نہ ملا ہوتا اور اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کیے ہوتے, اور یہ اللہ کی راہ میں جان قربان ہی نہ کیا ہوتا, تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. کیونکہ ان لوگوں نے غیر اللہ کے لیے ان لوگوں نے سب کچھ خرچ کیا, غیر اللہ کے لیے ان لوگوں نے سب کچھ جو ہے لٹایا دنیا میں, ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسلاف کی اگر ہم مثالیں دیکھیں میرے بھائیو, اخلاص کی کتنی اہمیت ان لوگوں کے پاس تھی. علی ابن الحسین آل بیت میں سے ہیں, انہوں نے اپنا معمول بنا لیا کہ میں
روزانہ 40 گھرانوں تک روزانہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں 40 گھرانوں تک میں پہنچاؤں. اور پہنچاتے کب تھے؟ جب سارے لوگ سو جاتے رات میں تو چپ جاتے اور جو تھیلا خود اٹھاتے جاتے اور گھر گھر جاتے. جن گھروں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا 40 گھرانوں کو جاتے اور پہنچا کر واپس آ جاتے. لینے والے جو لوگ ہیں گھر والے جن جن لوگوں کو سب مل رہا تھا کھانے کی چیزیں ان کو خود پتا نہیں کہ کون دے رہے اور پتہ ہی نہیں چلا کئی سالوں تک لوگوں کو. اور لوگوں کو پتا کب چلا؟ جب حضرت علی ابن الحسین کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں کو دیکھا کہ آج نہیں ملا کل نہیں ملا, ارے کچھ لوگوں سے نہیں مل رہا, ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن الحسین دیا کرتے تھے. تب لوگوں کو پتا چلا, لیکن زندگی میں کبھی بھی ان کو کسی کو پتا نہیں چلا. یہ ہوتا ہے اخلاص, کسی کو بتانے کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے بس, اس کے لیے صرف ہمیں عمل کرنا ہے. یہ ہمارے اسلاف کی مثالیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں ایک اور مثال, حسین ابن عبد الرحمن ایک تابعی کے سامنے, تابعی کا نام ہے سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر نے اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہا کہ دیکھیے کل رات میں نے ایک ستارے کو ٹوٹ کر گرتے ہوئے میں نے دیکھا, کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا؟ تو حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کل رات میں بھی ہوشیار تھا, دیکھا میں نے ایک تارا جو ہے ٹوٹ کر گرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. پھر بعد میں حسین بن عبد الرحمن کو دل میں خیال آیا کہ کہیں لوگ میرے بارے میں یہ نہ سمجھ جائیں کہ میں اس وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تھا, اور تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھا میں نے نماز پڑھ رہا تھا, نماز کے بعد یا نماز سے پہلے میں نے دیکھ لیا, کہیں لوگ میرے بارے میں اچھا نہ سوچ لیں, میرے بارے میں لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ بڑا تہجد گزار آدمی ہے, کیونکہ میں نے تہجد پڑھی ہی نہیں. تو انہوں نے بتا دیا لوگوں کے سامنے, بھائی دیکھیے میں نے ستارہ ٹوٹ کر گرتے ہوئے تو دیکھا, لیکن میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس وقت, میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی, کہیں لوگ تعریف نہ کر دیں میری اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے پکڑ نہ لے. یہ جھوٹی تعریف ہو گئی نا. انسان کے دل میں کیا ہوگا؟ جھوٹی تعریف کریں گے تو انسان عمل نہ کیا لیکن لوگ تعریف کر رہے ہیں تو اس کے دل میں جو ہے ریاکاری آ جائے گی, لوگوں کی تعریف سے خوش ہو جائے گا. تو انہوں نے لوگوں کے سامنے بتلا دیا کہ بھائی میں تہجد کے لیے نہیں اٹھا کل رات میں, بس میں نے ستارے کو ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن تہجد کی نماز میں نہیں پڑھ رہا تھا. یہ ہمارے اسلاف تھے. تو اس طرح جو ہے ہمیں ہر عمل میں اللہ کی رضامندی کو مقصود رکھتے ہوئے, ریاکاری سے بچتے ہوئے عمل کرنے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں ایک نصیحت کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں, بڑی پتے کی بات ہے اور ہر مسلمان کو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے کچھ اعمال ایسے اس کے اپنے پاس ہونی چاہیے جس کا علم اس کے اور اللہ کے پاس ہی ہونا چاہیے. میں کوئی ایک ایسا عمل کروں, اس عمل کا علم, اس عمل کے بارے میں صرف مجھے معلوم ہو اور اللہ کو معلوم ہو, کسی اور کے پاس اس کا علم نہ ہو. ایسے اعمال کو کل قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا تو اس کی وزن جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ بالکل خلوص کے ساتھ کیا ہوا عمل ہوگا. کسی کو وہ دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوگا, اور اس کا اللہ صرف دو ہی جانتے ہیں اس عمل کو. تو ایسے عمل میں وزن زیادہ ہوتا ہے, طاقت زیادہ ہوتی ہے ایسے عمل میں. تو انسان کو ایسے عمل پر جو ہے ایسے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ ایسے اعمال کو جمع کرنے کی فکر کرنا چاہیے میرے بھائیوں. بعض اعمال ہوتے ہیں جن کو دکھا کر کرنا بھی اچھا بھی ہوتا ہے, جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ آپ صدقہ چھپ کر بھی کر سکتے ہو, دکھا کر بھی کر سکتے ہو. دکھا کر کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اس میں آگے بڑھانے کے لیے, لوگ دیکھ کر آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو مجھے دیکھ کر لوگ آگے بڑھے, لوگ بھی, تو اس کی اجازت ہے. ایسا نہیں کہ میں سخاوت کر رہا ہوں تو لوگ دیکھ کر مجھے سخی کہیں, اس نیت کے ساتھ نہیں. میں صدقہ کر رہا ہوں تو لوگ دیکھ کر کے آگے بڑھے, اس نیت کے ساتھ آدمی کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اسی طرح کوئی متروکہ عمل ہے, یعنی معاشرے میں کوئی ایسا عمل ہے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, تو اس عمل کو یعنی اس عمل کی احیاء کے لیے, اس عمل کو زندہ کرنے کے لیے انسان کو جو لوگوں کے سامنے دکھا کر کرنا جو ہے بہت مناسب ہے. جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک
ایک آدمی نماز پڑھ کے وہیں مسجد ہی میں جو ذکر کرتے ہوئے بیٹھ رہا ہے تو بہت ہی بڑا عمل ہے, بہت ہی اچھا عمل ہے, اس کے لیے فضیلت بتلائے گی. کوئی آپ بھی بیٹھ کر لوگ دیکھ رہے ہیں, دکھاؤں میں لوگوں کو کیا عمل کرنا ہے, لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے, کسی عمل کے احیاء کے لیے, پھر سے شروع کرنے کے لیے. لوگوں نے بھلا دیا ایسے بہت سارے اعمال ہیں, تو ایسے عمل کو بھی لوگوں کو دکھا کر ہم کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ لوگوں کو ہم کھینچ کر اس عمل کی طرف لائیں, ورنہ صرف لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یا نام پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا, یہ بالکل جو ہے ریاکاری میں آ جاتا ہے اور اس کے اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہوتی ہے. بھائیو دیکھیے, اخلاص سے کوئی اگر ہم کام کر رہے ہیں, ریاکاری نہیں ہے ہمارے عمل میں, کرنے کے بعد کوئی آدمی آ کر ہمارے سامنے تعریف کر رہا ہے, پیچھے بھی تعریف کر رہا ہے اور ہمارے سامنے بھی تعریف کر رہا ہے, تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ لے کر گئے, اللہ کے رسول میرے اندر ریاکاری تو نہیں ہے, اخلاص سے عمل کر رہا ہوں, لیکن لوگ آ کر تعریف کر رہے ہیں, تو میں کیا کروں ایسے موقع پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ, کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زبان کے ذریعے تمہیں بشارت دے دی ہے. تعریف کرنا سامنے آ کر, ایسے کوئی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے تو تعریف کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن آ کر خواہ مخواہ چڑھاتے رہتے ہیں بعض لوگ. اس کے پاس اس نے کچھ عمل بھی نہیں کیا ہوتا ہے, کچھ کام کیا ہی نہیں ہوتا ہے, بس اب آپ ایسے ہو, اتنے بڑے انسان ہو, آپ اتنے مہان ہو, وہ ہو, یہ ہو, آسمان تک چڑھاتے ہیں اور اوپر سے دھڑام سے نیچے گرا دیتے ہیں. ایسی جھوٹی تعریف نہیں. ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی آ کر تمہارے سامنے تعریف کرتا ہے اس طرح کی, تو اٹھا کر مٹی ان کے منہ میں ڈال دو. تو جھوٹی تعریف نہیں, کوئی آدمی اخلاص سے کیا ہوا عمل ہے, کوئی آ کر سامنے تعریف کر رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ, کہ یہ اللہ کی جانب سے لوگوں کی زبان سے جو اللہ رب العالمین بشارت سنا رہا ہے. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو کہا جاتا ہے. اور دیکھیے ہمارے اسلاف سے ایک دعا بھی جو ہے منقول ہے کہ سامنے کوئی آ کر ہماری تعریف کرے, ہم نے اخلاص سے کیا, ریاکاری ہمارے اندر نہیں ہے, لیکن کوئی آ کر تعریف کیا تو اسلاف سے ایک دعا منقول ہے, دعا پڑھنی چاہیے. اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون, اللہ یہ لوگ جو کچھ بھی میرے بارے میں اچھا سمجھ رہے ہیں, اللہ مجھے اس سے بھی اچھا بنا. واغفر لی ما لا یعلمون, اور اے اللہ یہ لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن میرے اندر کچھ ایسی بھی غلطیاں ہیں, ایسے گناہ بھی میرے پاس ہیں جو یہ لوگ نہیں جانتے. اگر یہ لوگ میرے ان گناہوں کو جان لیں گے تو میری تعریف نہیں کریں گے, لیکن اللہ تو جانتا ہے. وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ, اللہ جو کچھ بھی وہ لوگ نہیں جانتے, جو بھی گناہ میرے پاس ہے, اللہ تو مجھے معاف کر دے. وَلَا تُآخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ, اے اللہ یہ لوگ جو بھی میری تعریف کر رہے ہیں, ان تعریف کے بدلے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ریاکاری کے دلے نہیں کیا, لیکن یہ لوگ تعریف کر رہے ہیں, اب تو کہیں مجھے قیامت کے دن ان کی تعریف کی وجہ سے مجھے گرفت نہ کر, ان کی تعریف کی وجہ سے مجھے پکڑ نہ لے اللہ. یہ دعا اسلاف سے منقول ہے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں, ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بہت مختصر سی زندگی ہے. لوگوں کی تعریف پا کر ہم کیا کریں گے؟ شہرت پا کر, نام پا کر ہم کیا کریں گے؟ چلے جائیں گے, لوگ دیکھیں گے, تعریف کریں گے, سب کچھ کریں گے, بس گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات ہے, اس کے بعد بھول جائیں گے. لیکن انسان جو اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا وہ رجسٹر میں محفوظ ہوگا اور کل قیامت کے دن اس کو کام آئے گا. اسی لیے ہمیں ہر عمل کو نیت کا جائزہ لیتے ہوئے اس عمل کو ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور اخلاص کو اپنانے کی ضرورت ہے, متابعت الرسول کو اپنانے کی ضرورت ہے, ریاکاری سے بچنے کی ضرورت ہے, دکھاوے سے بچنے کی ضرورت ہے. تبھی چل کر کل قیامت کے دن ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے. ورنہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, کہ تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اگر انسان ریاکاری میں مبتلا ہو گیا تو گویا اللہ کی اطاعت کر کے بھی, رسول کی اطاعت کر کے بھی وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ
کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب ہماری موت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔